السلام علیکم ایوری باڈی، ویلکم بیک ٹو اندر بیوٹیفل ڈے۔ آج کا ولاگ کچھ اسپیشل ہونے والا ہے۔ آج میں اپنے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ میں آپ سے موٹیویشنل باتیں بھی کروں گی۔ شاید میری ویڈیو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کا حوصلہ بڑھے۔ میں نے اپنے آس پاس بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ اسلام میں گھر اور فیملی کی ذمہ داری واقعی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک عورت اپنی حیا، اپنی شرعی حدود اور اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کرے، حلال روزگار کرے یا کوئی اور مفید کام کرے تو اس کی گنجائش بھی اسلام کی روایات میں ملتی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ایسی بہت سی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھائی ہیں، علم بھی حاصل کیا ہے، تجارت اور معاشرے کی بھلائی میں بھی حصہ لیا ہے۔ اس لیے بات صرف گھر سے باہر یا اندر ہونے کی نہیں، بات نیت، ذمہ داری اور طریقے کی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، نہ کہ صرف تنقید کرنی چاہیے۔ ہر عورت کی زندگی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کوئی صرف گھر سنبھالتی ہے، کوئی گھر کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتی ہے، کوئی یہ دونوں کام بھی کرتی ہے۔ دونوں صورتیں اگر اللہ کی رضا اور شرعی حدود کے اندر ہوں تو قابل احترام ہے۔ اس لیے آپ لوگ فیصلہ لوگوں کی باتوں پر نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت اور اپنے حالات کو سمجھ کر کیجیے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کو اپنے خواب بالکل ختم کر دینے چاہیے، لیکن میری زندگی نے مجھے کچھ اور ہی سکھایا ہے۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میری گریجویشن کے ایگزام چل رہے تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میری مہندی والے دن میرا لاسٹ پیپر تھا۔ آج بھی جب وہ دن یاد آتا ہے تو دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور میری نانی کے لیے دعا نکلتی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اگر اس دن میری نانی بھی میری بہن کو یہ نہ کہتی کہ اس کا پیپر ضرور دلوانا، اس کی محنت ضائع نہ ہونے دینا، تو شاید میری سالوں کی محنت اور میرا وقت دونوں ضائع ہو جاتے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کامیاب دیکھ کر دل سے خوش ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد اللہ نے مجھے ایک اور بڑی نعمت دی، میرے شوہر کی حمایت۔ ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری بھی مکمل۔ میرے شوہر کے ساتھ ساتھ میرے سسرال والوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا۔ اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو میری ڈگری کبھی بھی مکمل نہ ہو پاتی۔ میرا تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے بڑی کرسی یا افسری کے لیے میں نوکری کروں، میرا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ میرے بچے ایک دن فخر سے کہیں کہ ہماری ماں نے مشکل حالات کے باوجود اپنی تعلیم مکمل کی۔ میں ان کے لیے ایک مثال بننا چاہتی تھی۔ اگر ارادہ مضبوط ہو تو کوئی بھی مشکل اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ انسان کو اس کا کام کرنے سے روک سکے۔ جب میرا ماسٹرز کا سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا تو اللہ نے ہمیں ایک خوشخبری سے نوازا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اب چھوڑ دو، بعد میں کر لینا، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتی ہو، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں جانتی تھی کہ اگر آج رک گئی تو شاید دوبارہ اتنی ہمت کبھی نہ جمع کر سکوں۔ پھر آیا میرا آخری سیمسٹر۔ اس وقت میرا بیٹا صرف 2 مہینے کا تھا اور بہت برف باری کا ٹائم تھا۔ میں اسے اپنی گود میں لے کر یونیورسٹی گئی۔ ایگزامینیشن ہال کے باہر اور اندر اس کی فکر بھی تھی اور پیپر کی تیاری بھی کرنی تھی۔ میں نے اپنے 4 پیپرز اسی حالت میں مکمل کیے، اور جب میں آج اپنی ماسٹرز کی ڈگری ہاتھ میں لے کر دیکھتی ہوں نا تو مجھے ایک سرٹیفکیٹ نظر نہیں آتا، مجھے اپنی محنت، اپنی دعائیں اور اللہ کا کرم نظر آتا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس میری ڈگری بھی ہے اور میرے پیارے پیارے 2 بچے بھی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب وہ بڑے ہوں تو انہیں پتہ ہو کہ ان کی ماں نے مشکل حالات کے باوجود ہمت نہیں ہاری، اور اگر کل کو میں اس دنیا میں نہ بھی رہی تو میرے بچے یہ ویڈیو دیکھ کر یہ تو ضرور کہہ سکیں گے کہ ہماری ماں نے کبھی ہار نہیں مانی تھی، اس نے مشکل حالات کے باوجود اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ لاسٹ میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اور میرے بچوں کو اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔